بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سیدنا الانسان صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تین بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر امیر حیدر ابن دلاور رضا، نرجس خاتون بنت منظور حسین، صفدر رضا ابن احمد رضا، ظہر حسین ابن منظر حسین اور تمام مومنین مومنات مرحومین کی روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ سے ان انسان رفیق اس زمانے کے سب انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، انسان میں ہے، لیکن جس کے اندر جو ہے یہ تمام صفات اسی سورہ میں موجود ہے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، حق پہ چلے، اور جو دشواریاں ہوں تو پھر انسان صبر کرے تو وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے اندر معرفت پیدا ہو جائے تو جتنا ہی معرفت ہوتا جائے گا اس کے عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا، نا جتنا معرفت ہے اسی منزل پہ، اسی کمال پہ اس کا عمل بھی ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کمال پہ معرفت ایمان ہوگا تو پھر نماز کی حالت میں تیر نکل جائے خبر نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو جتنا معرفت ہوگا ظاہر سی بات ہے اتنا ہی جو ہے اس کے اندر خوف بھی ہوگا۔ اسی لیے یہ ہے کہ انسان کے اندر جب خوف خدا ہوگا، جب اللہ سے ڈرے گا تو پھر جو ہے وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوگا، اور جب خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے ہر چیز سے وہ ڈرے گا، ہر چیز سے ڈرے گا۔ اسی لیے جو ہے خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خوف خدا کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے مچھر کے پر کے برابر بھی، تو امام نے فرمایا کہ پھر وہ شخص جو ہے نیکیوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو خوف کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ ملتا ہے روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ابو حمزہ شمالی وہ جو ہے روایت کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ ایک شخص تھا اپنے خانوادے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، دریا میں کشتی پہ سفر کر رہا تھا۔ جیسے ہی سفر کر رہا تھا بہرحال کشتی ٹوٹ گئی، تکڑ بکڑ ہو گیا ادھر ادھر، اور آخر کار جو ہے کسی طریقے سے جو عورت تھی وہ ساحل تک کنارے پہنچ گئی۔ اب جب کنارے پہنچ گئی، اب اس کے بعد جو ہے یہ صحرا میں عورت، بیابان میں عورت ہے، اب وہاں پہ رکی، جھوپڑی وغیرہ بنا لیا، رکی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے چلا آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں ہے، سارا دریا کے ادھر ہے، سناٹا، یہ جو ہے اس طریقے سے وہ عورت پہنچ گئی، یہ شخص اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس کی نظر پڑی تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب یہ قریب بڑھا تو کیا دیکھا کہ عورت کا چہرہ جو ہے زرد ہو گیا نا، ہلدی کے معنی میں زرد،
اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ عورت جو ہے کانپنے لگی. جب دیکھا کانپنے لگی تو اب اس نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہے کوئی نہیں ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، پروردگار جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب اس کے بعد جیسے ہی سنا، بہرحال چہرہ متغیر ہو گیا تھا، جیسے ہی سنا، بہرحال ہے نا، انسان ہے نا، کرتا رہتا ہے، سوچتا نہیں ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی ہے، دیکھنے والا ہے. اب وہ چونکا، اور چونکنے کے بعد جو ہے اس نے معافی مانگی، توبہ وغیرہ کیا. بہرحال وقت گزرا تو اب جو ہے چند روز کے بعد ایک راہب تھا اور یہ شخص بھی ساتھ میں جا رہا تھا، گزر رہا تھا. بہت تیز دھوپ تھی، تیز دھوپ تھی. تو راہب نے اس نوجوان سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم دعا کرو کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، ہے نا، بادل کا ٹکڑا، ابر کا ٹکڑا جو ہے سر پہ سایہ کرے. تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ہم جو ہے بہت بڑے گنہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، آپ دعا کیجئے. تو راہب نے کہا ٹھیک ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، تم آمین کہو. اب جو ہے ہاتھ کو بلند کر کے اس نے دعا کی اور یہ نوجوان جو ہے اس نے آمین کہی. اب ساتھ میں کچھ دور تک چلے تو کیا ہوا، جیسے ہی دعا کی تو سر پہ جو ہے ایک ابر کا ٹکڑا، بادل کا سایہ. اب جو ہے ساتھ میں چل رہے، کچھ دور گئے، یہاں تک کہ نوجوان کا راستہ الگ تھا، اس کا الگ تھا. تو جیسے ہی جو راستہ نوجوان کا تھا تو جو وہ بادل کا جو سایہ تھا، ٹکڑا تھا، یہ جو ہے اس نوجوان کے سر کے اوپر تھا، وہ جو راہب تھا اس کے اوپر نہیں تھا. تب جو ہے راہب نے کہا کہ دیکھو، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے. تب اس کے بعد جو ہے اس نے پوچھا، سوال کیا، یہ بتاؤ آخر کیا کرتے ہیں؟ تب اس نے جو ہے پورے واقعے کو بیان کیا. تو اس راہب نے کہا کہ دیکھو، تمہارے اندر جو ہے خوف خدا تھا، جس کی وجہ سے پروردگار نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، دعا بھی قبول ہو. پڑھیے صلوات محمد والا. تو اگر انسان جو ہے اس منزل پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خوف خدا ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے ذکر بھی ہوتا ہے، اس کا جو ہے نام بھی رہتا ہے. آپ دیکھیے آیت اللہ خوئی، صدام نے جنازہ نہیں اٹھنے دیا لیکن صدام کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آیت اللہ خوئی کی آج بھی تقلید ہوتی ہے، کرتے ہیں. تو جو بھی ہے نا، شاہ کا دیکھ لیجئے کہ نام و نشان نہیں، آیت اللہ خوئینی کا آج بھی جو ہے ذکر ہوتا ہے. تو انسان کے اندر جو ہے اگر خوف خدا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. آیت اللہ مرشی نجفی گئے ہوئے نا تو خانہ لاویلی میں ان کے ہے آیت اللہ مرشی نجفی جو ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب شاہ کا دور تھا تو سب جو عورتیں حجاب کرتی تھی وہ آفیسر وغیرہ، پولیس وغیرہ جو ہے سب اذیت پہنچاتے تھے. یہ جو ہے آیت اللہ مرشی نجفی حرم معصومہ کم میں وہیں نماز پڑھاتے، جماعت کی نماز میں پڑھاتے جا رہے تھے. تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ایس پی وغیرہ ہے اور ایک عورت کو اذیت پہنچا رہا ہے. وہ عورت جو ہے باحجاب ہے تو اسے جو ہے اذیت پہنچا رہا ہے، کہہ رہا کہ حجاب جو ہے اتار دو. آیت اللہ مرشی نجفی جا رہے تھے، دیکھا یہ اذیت پہنچا رہا ہے. جیسے ہی دیکھا ایس پی تھا، فوراً جو ہے آیت اللہ مرشی نجفی نے ایک تماشا مارا. سمجھا؟ بہرحال ایس پی تھا، کوئی بھی ہو تھوڑا پاور ہوتا ہے تو ایکشن تو لے ہی لے گا. ایس پی تھا، کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے منصوبہ کے تحت جو ہے بدلہ لیں گے، ضرور لیں گے، ہے نا. اب وہ منصوبہ بنا رہا تھا، منصوبہ بنا رہا تھا. اتفاق سے جو ہے وہیں پہ راستے میں کھڑا تھا، منصوبہ بنا کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جو ہے منصوبہ بنا کر کھڑا تھا.
کہ آیت اللہ مرشی نجفی گزریں گے تو ہم بدلہ لیں گے. تو وہ نیچے کھڑا تھا، منصوبہ بنائے ہوئے تھا کہ ابھی 2-4 منٹ میں گزریں گے. یہ اتنے میں اوپر سے چھجا گرا، فوراً مر گیا. پڑھیے سلوات. سمجھے گا؟ فوراً جو ہے واصل جہنم ہو گیا ہے نا. ادھر جو ہے منصوبہ بنا رہا تھا. معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے کس طریقے سے بندے پہ رحم کرتا، خوف خدا ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل آئے. آنے کے بعد ابو جہل نے یہ کہا کہ دیکھیے جناب موسیٰ کو تو ماننے والے تھے، ان کے صحابی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. بجلی گری، ختم ہو گئے. ہم ایمان ہی نہیں لاتے آپ پہ، ہم تو مانتے ہی نہیں آپ کو. وہ تو بہرحال پھر بھی مانتے تھے نا جناب موسیٰ کو، ہم تو مانتے ہی نہیں آپ کو. لہذا بدرجہ اولا کہیے خدا سے کہ ہمارے اوپر بجلی گرے، ہم جو ہے جل کر راکھ ہو جائے. تو رسول اسلام نے کہا کہ تم نے جناب ابراہیم کا واقعہ نہیں سنا. پھر اس کے بعد جو ہے جناب ابراہیم کے واقعے کو بیان کیا. ایک مرتبہ جناب ابراہیم جو ہے آسمان کی طرف گئے، حجابات کو ہٹا دیا گیا. تو جناب ابراہیم نے کیا دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت ہے غیر شرعی عمل انجام دے رہے. دیکھا جناب ابراہیم نے غضبناک ہوئے، ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگار اس پہ عذاب نازل کر. پھر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. کچھ دور اور آگے بڑھے، پھر دیکھا اسی طریقے سے ایک مرد اور عورت غیر شرعی فعل انجام دے رہے. پھر جناب ابراہیم نے ہاتھ کو بلند کیا، پروردگار ان پہ عذاب نازل کر. ان پہ بھی عذاب نازل ہوا، ہلاک ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ دیکھا، پھر جو ہے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار ان پہ عذاب نازل کر، وہ بھی ہلاک ہو گئے. کچھ دور آگے بڑھے، پھر دیکھا چوتھی مرتبہ. اب جو جیسے ہی ہاتھ اٹھایا قدرت کی آواز آئی، ابراہیم کیا چاہ رہے ہو؟ ہم نے جو ہے خل کیا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ جو ہے گناہ کرتے ہیں، زمین پہ گناہ کرتے ہیں، پھر بھی جو ہے ہم فوراً عذاب نازل نہیں کرتے. تم کیا چاہتے ہو؟ اسی طریقے سے ہمارے بندے ہلاک ہو جائے. ابراہیم دیکھو ہم جو ہے موقع دیتے ہیں کہ اگر گناہ کیا ہے تو موقع دیتے ہیں کہ توبہ کر لے، ہے نا. جب توبہ کر لے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے، ہے نا. لیکن جو ہے اگر گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو پھر جب ہمارا عذاب نازل ہوگا تو بہت سخت ہوگا، پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے بتایا، کہا کہ دیکھو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے صلب سے کوئی مومن پیدا ہوگا تو پھر جو ہے ہم اسے سزا نہیں دیتے، یعنی اسے ہلاک نہیں کرتے، اسے جو ہے ہم موت نہیں دیتے. اور چونکہ تمہارے صلب سے جو ہے ایک فرزند جو ہوگا وہ صاحب ایمان ہو. اکرمہ نام تھا ابو جہل کے بیٹے کا، اکرمہ نام تھا. یہ مومن ہے نا، مومن ہے. باپ مجسمہ کافر تھا، بیٹا مومن تھا. کیا پڑھیے صلوات. تو اس لیے کہ اس کے صلب سے مومن پیدا ہوگا، لہذا جو ہے اس وقت تک جو ہے جب تک کہ اس دنیا میں قدم نہ رکھ لے ہم اس پہ عذاب یعنی ہلاک نہیں کریں گے. اور چونکہ جو ہے ابو جہل کے صلب سے جو ہے اس کا فرزند جو اکرمہ نام تھا وہ جو ہے مومن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا.
تو ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر جو ہے نا ایمان اور یقین میں اضافہ ہو، اس کے اندر جو ہے خوف خدا ہو، تو انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنی جو ہے آنکھوں سے وہ تمام چیزوں کو مشاہدہ کر لیتا ہے۔ آنکھوں سے مراد یہ ظاہری آنکھ نہیں ہے، دل کا آنکھ جو ہے، دل کی آنکھوں سے جو ہے وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ خود جو ہے حارثہ ایک شخص تھا کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ یہ شخص جو ہے غنودگی کے عالم میں، کبھی سر ادھر ہے تو آنکھ بند ہو رہی ہے، کبھی ادھر ہے۔ جب دیکھا تو رسول اسلام نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ کس طریقے سے صبح کیا، یعنی رات بھر جگ کر کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یقین کے ساتھ جو ہے ہم نے صبح کی۔ رسول اسلام نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا، یقین کے ساتھ۔ تب جو ہے اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یعنی جہنم کی آگ، جنت، قیامت، یہ تمام چیزوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے جو ارد گرد موجود ہے، کہیے تو ہم بتا دیں کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ رسول اسلام نے انگلی منہ پہ رکھا، کہا خاموش ہو، پڑھیے صلوات۔ کہا کہ خاموش ہو جا، یعنی جو ہے یہ جو ہے اس منزل پہ تھے کہ فوراً جو ہے وہ بتا دیتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے اندر جو ہے خوف خدا ہوتا ہے تو خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے ملائکہ سے ان کی تعریف کرتا ہے، ملائکہ سے اس بندے کی تعریف کرتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو اور خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان کی پھر جو ہے اس کے عمل میں آپ دیکھیں تو ایک تبدیلی ہوگی کہ جب انسان کے اندر خوف خدا ہو، نہ کوئی چیز بھی ہو، اگر انسان یہ سوچ لے نا کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کردار میں یا اعمال میں حرکت ہو جاتا ہے نا، حرکت ہو جائے گا۔ ایسے معلوم ہوا کہ آپ جو ہے ایسے کھڑے رہیے، بولیے، وہ الگ مسئلہ، لیکن جب معلوم ہو جائے سی سی کیمرہ وغیرہ لگا ہے، تھوڑا انداز بدل جاتا ہے نا۔ پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال بھی جب خوف خدا ہے تو وہ انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب بنی ہاشم، امام حسین کے جو چاہنے والے تھے، اس قدر جو ہے ان کے دل میں خوف خدا تھا۔ جب رکا ہوا قافلہ دمشق میں پہنچا تو ایک عورت تھی، مومنہ تھی، اس نے شب جمعہ، ہر شب جمعہ جو ہے وہ نظر کیا کرتی تھی، اہتمام کرتی تھی امام حسین کی سلامتی کے لیے۔ تو ایک روز شب جمعہ وہ لے کر دمشق میں رہتی تھی، مدینے کی رہنے والی تھی، دمشق میں رہنے لگی، زندان میں آئی اور شہزادی زینب کے سامنے جو ہے وہ کھانا اور پانی رکھ دیا۔ کہا کہ بی بی یہ کھانا کھا لیجیے، بچوں کو بھی کھلائیے اور میرے لیے دعا کیجیے۔ تو شہزادی نے سوال کیا کہ کیا دعا ہے؟ کہا کہ دیکھیے ہم چھوٹے تھے، بہت بچپنا تھا ہمارا، ہم بیمار رہتے تھے،
ایک مرتبہ ہمارے والی جو ہے مدینے میں پیغمبر اکرم کے پاس لے کر گئے، اور جانے کے بعد رسول اسلام سے یہ کہا کہ یہ بچی مریض ہے، بیمار ہے، آپ دعا کیجئے کہ اسے صحت مل جائے۔ جب یہ کہا تو پہلو میں امام حسین موجود تھے۔ رسول اسلام نے اپنے نواسے سے کہا کہ بیٹا اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ جیسے امام حسین نے ہاتھ اٹھایا ہمیں صحت مل گئی۔ اس کے بعد جو ہے ہر شب جمعہ میری ماں جو ہے حسین کے سلامتی کا نذر کیا کرتی تھی۔ میری شادی ہو گئی، ہم دمشق میں آ گئے، لہٰذا ہر شب جمعہ حسین کے سلامتی کا نذر کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ غریب ہو، مسکین ہو، ہم اسے دیتے ہیں، اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ حسین کو پروردگار تا قیامت زندہ رکھے۔ بی بی ہم نے نظر دوڑایا لیکن آپ سے زیادہ کوئی غریب اور مسکین ہمیں نظر نہیں آیا، لہٰذا جو ہے آپ کھانا کھائیے اور دعا کیجئے کہ میرا حسین تا قیامت زندہ رہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی نے منہ پیٹ لیا، اے معظمہ حسین کا فاتحہ کر، حسین کو کربلا کے میدان میں جلتی ہوئے ریت میں پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، غریب جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض میں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما۔ وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی امان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم امیر حیدر ابن دلاور رضا، نرجس فاطمی بنت منظور حسین، صفدر رضا ابن احمد رضا، اظہر حسین ابن منظر حسین، اور اپنے اپنے مرحومی تمام مومنین مومنات کے روح کو ایصال فرما۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔